قارئین پچھلی اقساط میں باورچی جن بابا کا تذکرہ آپ نے پڑھا، جنہوں نے عبدالسلام جن کی شادی میں تمام باراتیوں کو لذیذ کھانے کھلائے۔ یہ اسی نومبر کا واقعہ ہے۔ جمعہ کے دن تھا، میں فاتحہ کے لیے اتباع سنت میں قبرستان گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک سفید ریش بوڑھا شخص حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر بیٹھا رو رہا ہے۔ چونکہ میں اکثر فاتحہ کے لیے جاتا رہتا ہوں، میں بھی ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے مراقبہ کیا تو محسوس ہوا کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اپنی قبر میں موجود نہیں ہیں اور وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ تشریف لے گئے ہیں۔ بس تھوڑی ہی دیر میں حضرت لاہوری تشریف لے آئے۔ میں نے سلام عرض کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، بہت روحانی فیوز و برکات عطا ہوئے۔ دل کی بہت سی باتیں ایسی تھیں جو میں نے ان کی خدمت میں عرض کرنی تھی، وہ عرض کی۔ حضرت لاہوری نے ایک بات جو خاص طور پر زور دے کر فرمائی، وہ یہ کہ سارے عالم میں حوادث، واقعات، مشکلات اور پریشانیاں روز بروز بڑھتی چلی جائیں گی، بے سکونی حد سے زیادہ بڑھے گی، بے چینی گما سے بھی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ مال نہیں ملے گا، چیزیں نہیں ملیں گی، پھر مال ہوگا تو چیزیں نہیں ہوں گی۔ گھر گھر لڑائی جھگڑے اور مایوسی اتنی بڑھ جائے گی کہ زندگی سے موت کو ترجیح دی جائے گی۔ میں نے حضرت لاہوری سے عرض کیا، آخر اس کا کوئی حل بھی ہوگا؟ ٹھنڈی سانس لے کر فرمانے لگے، صرف 3 چیزیں: فجر کی سخت پابندی اور اہتمام کے ساتھ بقیہ نمازوں کی بھی پابندی، آیت کریمہ اور استغفار کا کثرت سے پڑھنا، آنکھوں کی احتیاط یعنی گناہوں سے بچنا۔ میں بیٹھا حضرت لاہوری کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے ساتھ بیٹھے بابا جی مسلسل رو رہے تھے، تو اسی دوران میں نے حضرت لاہوری سے پوچھا کہ یہ میرے ساتھ بیٹھے بابا جی کون ہیں جو مسلسل رو رہے ہیں؟ حضرت لاہوری فرمانے لگے، خود ہی تعارف کراتے ہو اور خود ہی لا تعلق ہو جاتے ہو۔ میں حیران ہوا تو فرمانے لگے، عبدالسلام کی شادی یاد ہے؟ اور عبدالسلام کی شادی میں جو بوڑھے باورچی جن تھے وہ یہی تھے۔ یہ اس وقت انسانی شکل میں میرے پاس ملاقات کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ جب میں عالم دنیا میں تھا تو اس وقت یہ اور ان کی نسلیں میرے پاس بہت زیادہ آیا کرتی تھیں۔ اچھے اور مخلص جن ہیں۔ میں نے حضرت سے پوچھا، حضرت میرے پاس جنات بہت زیادہ آتے ہیں، کروڑوں سے زیادہ جنات میرے ہم نشین اور میرے ساتھ ہیں، کون سی ایسی چیز میں اختیار کروں جس سے یہ خوش ہوں اور ان کی محبت زیادہ بڑھ جائے؟ تو فرمانے لگے، بس ایک چیز جس کو یہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں وہ خوشبو، کچا گوشت، چاولوں کو ابالتے ہوئے جو خوشبو اٹھتی ہے، یا پھر جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو پہلا خون نکلتا ہے، یہ چیزیں ان کو بہت پسند ہیں۔ میں نے مزید سوال کیا کہ کوئی اور چیز فرمائیں، تو فرمانے لگے، ان میں سے ہر جن اگر وہ نیک اور صالح ہے تو وہ ان چیزوں کو ضرور پسند کرے گا، اور اگر وہ شریر جنات ہیں تو پھر ان کو گوبر، کوئلہ، جلی ہوئی لکڑی، نیم سوختہ بچوں کی چیخیں اور پکار، عورتوں کے آپس میں جھگڑے، میاں اور بیوی کے جھگڑے، مردار جانور کا خون، خنزیر اور کتے بہت زیادہ پسند ہیں۔ میں نے حضرت لاہوری سے ایک اور سوال کیا کہ حضرت میرے پاس روحیں مختلف شکلوں میں بہت زیادہ تشریف لاتی ہیں، یا میں ان کے پاس حاضر ہوتا ہوں؟ ایک انوکھی چیز جو میں نے اکثر دیکھی ہے کہ جب وہ تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ صالح جنات لشکر ضرور ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ صالح جنات کے لشکر ضرور ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میری ملاقات حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ ان کی ملاقات سے مجھے بہت زیادہ روحانی اور نورانی استفادہ ہوا۔ یہ ہماری ملاقات کئی گھنٹے تک محیط رہی۔ تو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بھی لاکھوں جنات موجود تھے۔ ان میں سے ایک جن نے عذرائے محبت مجھے خوشبو دی۔ حضرت لاہوری فرمانے لگے، دراصل جنات ان کے خدام ہوتے ہیں اور یہ خدام اپنے مخدوم کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ یہ وہ خوشبو ہے جس میں ایک قطرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ عطر کا ملا ہوا ہے، اور اس خوشبو کے جو کمالات ہیں وہ میں بیان میں نہیں لا سکتا۔ اس کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ جب بھی میں وہ خوشبو لگاتا ہوں خوبصورت زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے باورچی جن کو اپنا تعارف کرایا اور عبدالسلام کی شادی کا ان کو احوال دیا۔ میری بات سن کر باورچی جن بہت خوش ہوئے، بڑے اتفاق سے ملے، کہنے لگے، بڑھاپا نظر کو کمزوری یادداشت پر اثر ہے، اس لیے پہچان نہ سکا۔ میں نے اصرار کیا، میری دعوت قبول فرمائیں، گھر چلیں۔
انہوں نے عذرائے شفقت میری دعوت قبول فرمائی، اس شرط پر جو گھر میں موجود ہوگا وہی کھاؤں گا، تکلیف نہیں کریں گے۔ جب میں گھر پہنچا تو جی میں آیا کہ عبدالسلام صحابی بابا حاجی صاحب اور ان کی فیملی کو بھی بلا لوں۔ میں نے ان کے دیے ہوئے مخصوص کوڈ سے ان کو عرض کیا، فرمانے لگے اس وقت ہم عمرہ کرنے کے بعد خیبر کے اس قلعے میں بیٹھے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، ہم تھوڑی دیر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی محبت اور شفقت تھوڑی ہی دیر میں وہ 382 افراد یعنی پورا خاندان میرے گھر پر پہنچ گیا۔ خوب پرتکلف ان کے مزاج کی دعوت کی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو سب ساتھیوں یعنی بوڑھے باورچی جن عبدالسلام اور دوسرے جنات کے بڑے سردار دیو اور پریوں نے صحابی بابا سے اصرار کیا کہ آپ ہمیں ایسا واقعہ سنائیں جو واقعی انوکھا ہو۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، پھر جب میں نے عرض کیا اور ان کی خدمت میں درخواست کی تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو قارئین کی نظر ہے۔ کہنے لگے یہ واقعہ خلیفہ مامون رشید کے دور کا ہے۔ اس کی خلافت تمام بر اعظم ایشیا اور عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک لونڈی تھی جو واقعی حسن و جمال کا ایک پیکر اور کمال تھی۔ وہ دراصل نیشا پور کے قریب ایک گاؤں جس کا نام مارز تھا وہاں کے ایک کسان کی بیٹی تھی۔ بچپن سے رنگ روپ دیکھ کر اس کی ماں اسے چھپاتی تھی اور ابھی وہ چھوٹی ہی تھی کہ اسے گھر سے زیادہ باہر نکلنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یوں جوانی کے دن رات طے ہوتے گئے۔ گاؤں کے نوجوان بلکہ ہر نوجوان کی خواہش تھی کہ اس سے شادی کرے، لیکن اس کے ماں اور باپ کی خواہش تھی کہ بیٹی ایسے شخص سے بیاہی جائے جو صالح ہو چاہے غریب ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات خلیفہ کے ایک وزیر وثوق عطا درباری کے ذریعے خلیفہ تک پہنچی۔ اب جب خلیفہ نے اس کسان کے گھر مامون رشید کی اطلاع پہنچائی تو وہ حیران ہوئے کہ ہماری اتنی کیا اوقات ہے، خلیفہ تو ہم سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہے۔ آخر کار انہوں نے وہ لڑکی خلیفہ کو دے دی۔ خلیفہ نے اسے اپنے حرم کا حصہ بنا لیا اور سب لونڈیوں سے اونچا مقام دیا۔ وہ لڑکی خوش شکل تو تھی ہی، خوش اخلاق بھی تھی۔ اس لونڈی نے آتے ہی خلیفہ کی زندگی میں سب سے پہلی جو تبدیلی پیدا کی وہ یہ کہ خلیفہ کی زندگی غربا، مساکین اور پسے ہوئے طبقات کے لیے وقف ہو کر رہ گئی، بلکہ اس سے زیادہ خلیفہ کی زندگی میں اور تبدیلی جو آئی وہ یہ تھی کہ خلیفہ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوا۔ یوں ہی دن رات گزرتے گئے، آپس کی محبت بڑھتی گئی، لیکن ایک دن عجیب واقعہ ہوا۔ خلیفہ نے محسوس کیا کہ آہستہ آہستہ اس کے دل سے اپنی لونڈی کی محبت کم ہو رہی ہے۔ خود اس لونڈی نے محسوس کیا کہ محبت کی جو شدت پہلے تھی وہ شدت واقعتاً کم ہو رہی ہے۔ اب خلیفہ مامون بھی پریشان، بلکہ ایک بات تو خلیفہ اس لونڈی کو کہہ بیٹھا کہ اب تیرے حرم میں میرا دل آنے کو نہیں چاہتا، بعض اوقات کچے اور دکھی دل کے ساتھ آتا ہوں، کیا کروں، مجبور ہو کر آتا ہوں، ورنہ جو پہلے دل اور محبت کی موجوں کے ساتھ آتا تھا اب معاملہ اس طرح نہیں۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ خلیفہ کے دربار میں ایک درویش شیخ سعید بن ثابت المروزی رہتے تھے جو کہ خود بہت بڑے عامل تھے۔ ان سے تذکرہ ہوا تو انہوں نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ 3 دن کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ اس لونڈی کے حسن و جمال کی وجہ سے ایک طاقتور عامل جن اس لونڈی کے پیچھے پڑ گیا ہے جو اسے ہر صورت میں پانا چاہتا ہے، اور اس کی کالے جادو کے ذریعے لونڈی کو آہستہ آہستہ خلیفہ سے دور اور خلیفہ کو لونڈی سے دور کرنا شروع کر دیا ہے، اور ان قریب ان دونوں میں نفرت ہو جائے گی اور لونڈی کو خلیفہ اپنے حرم سے نکال دے گا۔ یوں یہ اپنے گھر واپس کسان کے پاس چلی جائے گی اور اس کالے جن کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس درویش نے ایک اور بات یہ بھی کہی کہ گھریلو جھگڑوں میں سارا ہاتھ جنات کا ہوتا ہے اور جھگڑوں میں ان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، ضروری نہیں ان کا مقصد عورت کو پانا ہو، ان کے اور بھی کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر ان گھریلو جھگڑوں کا علاج کرنا ہے تو ان جنات کے دفع کرنے کا انتظام کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی طرف اکثر لوگ توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے کام اکثر طلاقوں، جھگڑوں، گھریلو بے سکونی کی طرف چلا جاتا ہے۔ بالکل یہی حالت خلیفہ کا ہوا۔ اب جب خلیفہ کو یہ پتا چلا تو وہ پریشان ہو گیا۔ لونڈی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ خلیفہ نے درویش کو حکم دیا کہ اب اس کیس کو حل کر اور اس کالے جن کا جادو ختم کر۔
درویش نے کہا کہ اس کالے جادو میں یہ جن اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ معاملت میں جنات کی ایک بڑی جماعت ہے۔ اس کے مستقل حل کے لیے مجھے بھی جنات کی مدد لینی پڑے گی۔ جب تک جنات کی مدد نہ ہوگی ہرگز مسئلہ حل نہ ہو سکے گا۔ اب بادشاہ اور پریشان کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ اس دور میں ایک درویش بصرہ میں رہتے تھے جن کا نام مالک بن عبید تھا۔ بڑے اللہ والے تھے۔ دن رات سائلین کا ہجوم ان کے پاس رہتا تھا۔ ہر شخص ان کے پاس اپنی مراد پا کر جاتا تھا۔ بہت مطیع سنت اور صاحب شریعت تھے۔ میں اس وقت ان کی محفل اور مجلس میں جایا کرتا تھا۔ خلیفہ کے درویش شیخ بن ثابت ان سے ملنے آئے کہ یہ مسئلہ ہے، آپ کے پاس لاتعداد جنات آتے ہیں، کسی بڑے طاقتور جن کے ذریعے یہ مسئلہ حل کرا دیں۔ چونکہ میں صحابی بابا اس وقت موجود تھا، اس لیے انہوں نے مجھے فرمایا کہ آپ یہ کام کریں۔ میں نے تعمیل حکم میں جی کہہ دیا اور کچھ دنوں کا وقت مانگا۔ اب میری کہانی سنیے کہ میں نے کس طرح اس کالے جن کا پیچھا کیا اور کس طرح اس جادو کو ختم کیا۔ سب سے پہلے میں نے درویش کو چند اعمال کی تراکیب بتائیں اور پھر اس درویش نے خلیفہ کو یہ تراکیب بتائیں۔ یہ اعمال اور تراکیب اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو بتائے اور کیے، جس کو بتایا اسی کو فائدہ ہوا۔ پہلا طریقہ یہ کہ اس عورت کے پرانے کپڑے لے کر، چاہے ایک کپڑا ہو لیکن ہو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا ہوا، اس کپڑے پر روزانہ سورۃ الفلق وما تسمیہ 200 بار صبح اور سورۃ الناس 200 بار شام گھر کا کوئی فرد پڑھے، لیکن توجہ، خلوص اور دھیان کے ساتھ۔ اگر مریض خود پڑھے تو نفع زیادہ ہوگا، ورنہ گھر کا کوئی فرد ہو، باہر کا کوئی فرد یعنی رقم دے کر اگر پڑھایا تو ہرگز نفع نہ ہوگا۔ یہ عمل 90 دن کیا جائے۔ 90 دن کے بعد اس کپڑے کو جلا کر اس کی راکھ صاف پانی میں بہا دی جائے۔ دوسرا، سارے گھر والے یا گھر کے چند افراد یا مجبور افراد دن رات یا حکیم ہو یا عزیز ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو، بکثرت یعنی روزانہ وضو بے وضو پاک ناپاک ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، ہزاروں کی تعداد سے کم نہ ہو۔ یہ عمل 90 دن کریں۔ تیسرا، صدقہ جتنا زیادہ تعداد میں اور قیمتی ہوگا اتنا زیادہ نفع ہوگا، ورنہ جتنا ہو سکے گائے، بکری، بکرا اور نقد رقم کی صورت میں ایسے غریب نوازی اور ذکر کرنے والے ہوں روزانہ 90 دن تک تلاش کر کے دیا جائے۔ بس یہ عمل میں نے انہیں کرائے، کیونکہ جو شخص یہ تینوں عمل کرتا ہے، ہاں اگر تینوں میں سے ایک عمل بھی کم ہو یا کمزور ہو تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے موکلات ہرگز مدد نہیں کریں گے، اور جناتی سفلی چیزیں، کالا جادو اور جنات ہرگز نہیں ٹوٹیں گے، کیونکہ ذکر اور صدقہ دراصل ان موکلات کی خوراک اور مدد ہے۔ جب تک آپ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے موکلات کو ان کی خوراک نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ ان کالے ازلی اور گندے جنات سے نہیں لڑیں گے اور انہیں ختم نہیں کر سکیں گے۔ خلیفہ کی لونڈی نے یہ سارے عمل خود کیے اور صدقات کی خلیفہ نے حد کر دی۔ پھر خود خلیفہ نے بھی یہ ذکر کثرت سے کیا۔ اس کی وجہ سے محبت بڑھنے لگی اور دل کی جدائیوں میں مرہم بننے لگا۔ شکستہ دل اور دور ہوئے جسم دوبارہ قریب آنے لگے۔ 90 دن کے بعد بھی انہوں نے یہ ذکر نہ چھوڑا اور دن بدن ذکر میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے کپڑا جلا کر راکھ پانی میں بہا دی۔ ادھر وہ جنات جنہوں نے اس کالے جن کی مدد کی تھی، ان کا بہت نقصان ہوا، ان کے گھر جل گئے، ان کے بچے مر گئے، بہت حادثات رونما ہوئے۔ صورتوں کے طاقتور ترین موکلات نے ان کا اتنا حشر کیا کہ انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ صحابی بابا کہنے لگے، اس دور میں مجھے درویش کے ذریعے خلیفہ مامون رشید نے اشرفیوں کا بھرا ہوا ایک مشکیزہ دیا تھا۔ کہنے لگے، کچھ اشرفیاں اب بھی میرے پاس ہیں۔ یہ اشرفیاں تحریر کرنے والے بندہ لاہوتی پر اسراری نے بھی دیکھی ہیں۔ صحابی بابا نے اس سارے عمل کے فوائد اور مزید کمالات اتنے بتائے کہ میں خود حیران ہوا۔ چند فوائد لکھتا ہوں۔ اگر کس کی اولاد نافرمان ہو، وہ یہ عمل مستقل کرے، گھریلو جھگڑے میاں بیوی کے درمیان یا اولاد کے مسائل یا آج کل عام طور پر رشتوں کی تلاش یا روزی کی بندش، قرضے اور اس جیسے مسائل کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہوں
تو پورے خلوص، اعتماد، توجہ اور دھیان سے یہ عمل کریں، آپ کو منزل ملے گی، کمال ملے گا۔ میں نے صحابی بابا سے عرض کی کہ اگر آپ مہربانی کریں تو مجھے اس عمل کی اجازت دے دیں تاکہ یہ عمل میں جس کو بتاؤں اس کو 100% نفع ہو۔ صحابی بابا نے خوشی سے اس عمل کی اجازت دے دی اور میری علامہ لاہوتی پور اسراری کی طرف سے اس عمل کی ہر ایک کو اجازت ہے۔